من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یعنی سچ بات کہو، دغا سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو، دنگوں سے دور رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تاکہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دیا جائے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اگر ہم صحیح بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے، ایک دوسرے اتحاد و پریم سے زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے تمام اعمالوں کو سدھار دیا جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ کسی کو کسی بنا پر بھی بخش سکتا ہے، اور اچھے خاصے نیک انسان کو اگر چاہے تو کسی ایک چھوٹی سی چیز پر اس کی گرفت کر کے اسے جہنم واصل بھی فرما سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو پیارے مسلمانوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ان سے ایک حدیث شریف مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اے محمد، قسم وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ اپنا محبوب رسول و نبی بنا کر ارسال فرمایا، کہ کچھ اللہ کے بندے اور خاص طور پر ان میں سے اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ اس بندے نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کو گزارا، اور 500 سال اس طریقے سے گزاری کہ جو پہاڑ تھا وہ سمندروں کے بیچ میں تھا، تقریباً 30-40 ہاتھ لمبا اور 30-40 ہاتھ چوڑائی، اور اسی طریقے سے 30-40-50 ہاتھ تقریباً اس کی اونچائی تھی۔ تو یہ سب سے ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا سا تھا اور ایک پہاڑ کی شکل میں تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف مروی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ایک انسان ایسا بھی تھا جس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ محبت سے عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اس پر ہزاروں انعامات و اکرامات تھے۔ سب سے پہلی بات، وہ سمندروں کے بیچ میں وہ پہاڑ بنا ہوا تھا، اور سمندروں کے بیچ میں بھی وہ پہاڑ کے اوپر چوٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت اتنی پسند آتی تھی کہ اتنا بڑا سمندر، حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 35,000 کلومیٹر دور اس سمندر کا کنارہ پڑتا تھا، اس پہاڑ پہ چاروں طرف، کہیں سے 32 کہیں سے 33، تو لہذا اتنی اندر وہ سمندر کے پہاڑ موجود تھا۔ اور وہ بندہ بنی اسرائیل کے زمانے کا یہ وقت ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو 500 600 800 سال اور بہت ساری عمر ملا کرتی تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ واقعہ اور ان کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور آپ اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ کہ پھر کیا کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ کہا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ محبت اتنی پسند آئی، یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے سمندر میں سے کسی کونے پہ سمندر میں میٹھا پانی نہیں تھا، لیکن جہاں پر وہ پہاڑ پر عبادت کرتا تھا اس پہاڑ کے ایک دو بلال ایک چھوٹے سے حصے کو میٹھا پانی بنایا، اور وہ موجوں سے اس کی لہریں جب چلتی تھی
تو اس کا پانی پہاڑ کے پتھروں میں بہت سارا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو صرف اور صرف میٹھا پانی۔ یہ کس کا انعام ہے؟ جو محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سمندروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب اس کی غیب سے امداد ضرور فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے تھوڑے سے حصے کو صرف خاص اپنے بندے کے لیے میٹھا کر دیا، اور پھر موجوں کے درمیان وہ پانی کھارا ایک قطرہ بھی نہیں آتا، صرف میٹھا ہی میٹھا ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا۔ اکٹھا ہو جانے کے بعد میں پہاڑ میں، پورے اس چھوٹے سے پہاڑ میں کہیں بھی کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس سے وہ کھا کر اپنے لیے کوئی غذا کا انتظام کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا درخت اس میں پیدا فرمایا، اور وہ انار کا درخت ایسا تھا اس میں ہر دن ایک موٹا تازہ انار لگتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا بھی انار رہتا ہے لیکن دانے بہت نکلتے ہیں، اور اگر انار ایسا ہو کہ ایک میں سے اتنے موٹے موٹے 2-3 بن جائیں تو ایک کٹورا بھر جائے جاتا تھا۔ اچھا تازہ اور ہر دن ایک پکا ہوا ایک انار، لال بالکل سرخ انار نکلتا تھا۔ وہ بندہ اپنے رب کی عبادت کر کے جب اس کو ضرورت پڑتی تھی نیچے آتا، اس میں سے پانی پیتا اور وضو فرماتا۔ وضو کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انار کے پیڑ کو پیدا کیا تھا اس کے لیے اس میں سے اس انار کو توڑتا اور اس کو اپنے جسم کی قوت و توانائی کے لیے کھا لیتا۔ تو جو چیز خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اس میں نہ جانے کتنی طاقت ہوگی، ورنہ ہم ایک انار کھائیں گے تو پورا دن بہت مشکل ہے گزارنا، اور ایک آدھ دن ہو بھی سکتا ہے لگاتار بہت سارے دن، اور پھر 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے رزق عطا فرمایا۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم نماز میں بھی کمی کرتے ہیں، روزوں میں بھی کمی کرتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی کمی کرتے ہیں، اوپر سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو نمازوں کو مکمل پڑھتے تھے، روزوں کو جہاں روزے رکھنے کی جگہ نہ رہتی تھی، فرض نہیں تھے لیکن نفلی روزے رکھتے تھے، اور اس کے باوجود روزوں پہ روزے رکھے جاتے تھے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اسی طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم نے بھی ان میں سے کچھ عادتیں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس قدر اپنی محبتوں اور اپنی فضیلتوں، اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ بندہ دعا کرتا تھا اپنے رب سے کہ میرے رب جب مجھے موت آئے تو میرا سر سجدے میں ہو اور یوں میری روح قبض ہو جائے۔ تو 100 سال تک وہ دعا کرتا رہا، 200 سال تک دعا کرتا رہا، اسے اسی طریقے سے ایک انار ملتا رہا، کیونکہ انار کا بھی ایک موسم رہتا ہے، ہر موسم میں نہیں لگتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھو ہر دن ہی لگتا تھا ایک انار، اور ایک ہی لگتا تھا بس، زیادہ بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھانے کے چکر میں سستی آ جاتی ہے ہم جیسے لوگ، تو ایک انار لگتا تھا، اس سے توانائی پیدا ہوتی تھی۔ اس نے دعا کی میرے رب میری موت سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو۔ پیارے مسلمانوں، 300 400 یہاں تک کہ 500 سال گزر گئے، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے ایک دن پھر ایسا آ گیا کہ نماز ادا کر رہا تھا، سر سجدے میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جا میرے بندے کی روح کو قبض کر لے، میرا بندہ 500 سال سے دعا کرتا آ رہا ہے، میرے رب جب میری روح کو قبض کرنا تو میں سجدے میں ہوں اور میری روح قبض ہو جائے۔ اب میرا بندہ سجدے میں ہے، اور یا پھر جب میرا بندہ سجدے میں جائے عبادت کرتے کرتے، جب میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے تو اس وقت اس کی روح کو قبض کر لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب وہ بندہ اپنے سر کو جھکاتا ہے اپنے رب کے سامنے تو سجدے میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہی بندہ جب حشر کے میدان میں قائم ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، جس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزاری، اور پھر موت بھی آئی تو سجدے میں سر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے پاک فرشتوں، اس بندے کو جس نے 500 سال تک تمہارے رب کی عبادت کی، اس کو میرے رحم و کرم سے، میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دو۔ بندہ عرض کرتا ہے، پروردگار عالم بلکہ میری عبادتوں کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تیری عبادتوں کے بدلے تجھے جنت عطا فرما۔ عرض کرتا ہے، ہاں پروردگار عالم، میں نے 500 سال تک عبادتیں کی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو واپس بلاتا ہے، فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے ترازو میں ان کے 500 سال کی عبادت اور جو اس پر میری نعمتیں ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے مسلمانوں، اس کی 500 سال کی عبادتیں، تسبیحات، سجدے، رکوع، جتنی بھی تحلیلات ہوتی ہیں سب کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے میرے رب میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی، مجھے میرے 500 سال کی عبادت کرنے کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے رحم و کرم سے تجھے جنت عطا فرما رہا ہوں۔ تو جب بندے کے دل کو سکون نہ ہوا، بندے کے دل کو راحت نہ پہنچی، جب اس کے دل میں یہ ملال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تول دیے کہ دیکھتے ہیں میری نعمتیں زیادہ ہیں یا تمہاری عبادتیں زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے پاک فرشتوں، اس کے آنکھوں کی جو روشنی ہے جو میں نے اس کو دی تھی، اگر اس کو میں روشنی نہ دیتا تو یہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتا، نہ یہ پہاڑ سے اتر پاتا، نہ یہ پہاڑ پر چڑھ پاتا۔ اس کے آنکھوں کی روشنی کی جو میری طرف سے اس کو خاص نعمتیں عظمیٰ دی گئی ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، 500 سال کی عبادت ایک ترازو میں، اور صرف ابھی پورا جسم باقی ہے، صرف نظروں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور آنکھیں میں بھی یہ نظر دیکھنے والی جو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کی نعمت میں ایک پلڑے میں رکھا تو 500 سال کی عبادت بالکل اوپر ہو گئی، یعنی کم وزن ہے۔ تو صرف ایک نعمت، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے مسلمانوں، جب اس طریقے سے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تیری 500 سال کی عبادت بس میری ایک آنکھوں کی روشنی کی نعمت کی وجہ سے ختم ہو گئی اور کم پڑ گئی۔ اب اے میرے پاک فرشتوں ایسا کرو، کیونکہ اس کی نعمتیں تو ختم، اس کی عبادتیں تو ختم ہو گئی اور میری نعمتیں تو بہت ساری باقی ہیں ابھی اس پر، اب اس کو جنت میں نہیں بلکہ پکڑ کے ابھی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پیارے مسلمانوں، وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا مجھے میری عبادتوں کے صدقے نہیں بلکہ اپنے رحم و کرم کے صدقے میں جنت عطا فرما۔ روتا ہے، گر گراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو واپس کہ اس کو واپس لے کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے سچ بتانا، تو میری عبادت کرتا تھا؟ پروردگار عالم ہاں میں تیری 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ کس زبان سے میرا ذکر کرتا تھا؟ اپنی زبان سے کرتا تھا، تو سچ بتانا یہ زبان تیری تجھے کس نے عطا کی ہے؟ عرض کرتا ہے مولا تو نے عطا کی ہے۔ تیری آنکھیں تجھے کس نے عطا کی ہے؟ عرض کرتا ہے مولا تو نے عطا کی ہے۔ تیرے قدم جن سے تو چل کر پہاڑ سے نیچے آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا اوپر، اور کبھی سجدے میں جھکتا تھا، کبھی اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے بتا تو نے تجھے یہ پیر تیرے کتنے عطا کیے؟ تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے عطا کیے تھے۔ تیرے ہاتھ کس نے دیے تھے؟ مولا تو نے عطا کیے تھے۔ الغرض تیرے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے جو بھی تجھے دیا گیا ہے وہ سب کس نے عطا کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا سب کچھ تو نے ہی عطا کیا تھا۔ کہ جو سمندر میں 35,000 کلومیٹر دور تک سب سارا کا سارا پانی کھارا ہی کھارا تھا، مگر تیرے لیے ہم نے چھوٹا سا انتظام کیا اور وہیں سے ہی پوری دنیا کا سب سے میٹھا پانی کا انتظام کیا۔ وہ کس نے کیا تھا؟ عرض کرے گا مولا تیرے علاوہ اور کون کر سکتا ہے میٹھے پانی کا انتظام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جس انار کے پیڑ سے تو کھاتا تھا نا، اس انار کے پیڑ میں ہر دن ایک انار تجھے موت دیتا تھا۔ عرض کرے گا مولا صرف تو عطا کرنے والا ہے۔ کہا کہ تو نے بے موسم میں بھی اس انار کے پیڑ سے ایک ایک انار کھایا، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ موسم کے ٹائم پر پھل لگتا، لیکن بغیر موسم کے بھی تجھے ایک انار وہاں سے میسر ہوتا تھا۔ بغیر موسم کے تجھے پھل عطا کرنے والا، بغیر موسم کے تجھے کھلانے والا کون تھا؟ عرض کرے گا مولا صرف تو ہی تھا پروردگار عالم۔ اب عرض کرے گا مولا مجھے اپنی رحمت کے صدقے میں جنت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر اب تیرا یقین ہے کہ سب کچھ میری رحمت کے صدقے میں اور ساری چیزیں میری نعمت کی وجہ سے تجھے دی گئی ہے اور تو عرض کر رہا ہے مولا اب اپنی رحمت کے صدقے میں مجھے جنت عطا فرما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ چلو تو پھر اسے میرے رحم و کرم اور میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں۔ لہٰذا پیارے مسلمان ذرا سوچے 500 سال کی عبادت ہے، اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ میری عبادتوں کی وجہ سے تو مجھے جنت دینی ہی پڑے گی تو اسے بھی جہنم کا حکم دیا جاتا ہے۔
اور ہم یہاں ایک ایک مہینے کی نماز پڑھ کے 2 مہینے کی نماز پڑھ کے آرام سے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے ٹھیکیدار۔ پیارے مسلمانوں، جنت کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں کہ 1 لاکھ روپے دے دیے اور جنت کی ایک کیاری مل گئی۔ جنت تو پیارے مسلمانوں ایک وہ عبادت، وہ ریاضت کرنے کا ایک مقام ہے۔ عبادت بھی وہ جسے اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے، اگرچہ چھوٹی سی عبادت لیکن اگرچہ بڑی ہو 500 سال تک کی ہو، پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی جو انسان جنت میں جائے گا اسے اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے۔ کئی لوگوں کو سوال ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں یقین ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا رب ہمیں اپنے فضل و کرم سے نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے تو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا فرمائے تو یہ بھی اس کا رحم و کرم ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی عبادت، کوئی چھوٹے سے ذکر کی وجہ سے بھی جنت عطا فرمائے تو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے۔ پیارے مسلمانوں، یہاں تو حکم ہوا تھا 500 سال کی عبادت کرنے والے کے لیے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادتوں کی وجہ سے تجھے جنت بھیجا جائے تو جنت نہیں بلکہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور ادھر دیکھیے پیارے مسلمانوں، حشر کے میدان کے وقت ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اس بندے کے ہاتھوں کو دیکھو، اس نے اپنے ہاتھوں سے کتنی نیکیاں کی۔ فرشتے اس کے ہاتھوں کو جھنجھوڑیں گے، اس کی نس نس کو دیکھیں گے، عرض کریں گے مولا ہاتھوں سے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، کبھی قرآن شریف کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا ہی نہیں، کبھی قرآن شریف کو پکڑ کے پڑھا ہی نہیں، کبھی اگر ہاتھ بڑھے تھے تو ظلم کی طرف بڑھے تھے، اگر ہاتھ بڑھے تھے تو برائیوں کی طرف بڑھے تھے۔ مولا اس کے ہاتھوں سے کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کے پیروں کو دیکھو، فرشتے اس کے پیروں کو جھولیں گے۔ ہو سکتا ہے کہیں مسجد کی طرف اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے گیا ہو، سب کچھ دیکھ کر عرض کریں گے مولا اس کے پیروں سے بھی کوئی نیکی نہیں آئی، اس کے پیر جب بھی گئے غلط محفلوں